الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قابل قدر حاضرین مجلس اور علماء کرام، حضرت مفتی صاحب سے ملاقات پر بے ساختہ زبان پر ان کو دیکھتے ہی مجلس میں، مسجد میں، کسی جلسے میں اور بالخصوص آخری 2-3 سال میں مجلس علمیہ کے عاملہ کی تمام میٹنگوں میں دیکھتے ہی بے ساختہ زبان پر مفتی صاحب کا نام اور لفظ زبان پر آتا تو چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتے اور ملاقات ہوتی۔ لیکن آج ہم ان کو مفتی مغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا نظام یہی ہے، ہاکذا سنت اللہ فی الارض لکل اجل کتاب ولکل اجل مسمى۔ دنیا میں دوام اور بقا کسی کے لیے نہیں ہے، رہنے والی اور باقی رہ جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یقیناً مفتی صاحب کی حیات اور ان کی خدمات پر بہت دیر سے آپ ان کے اوصاف جلیلہ اور ذکریات کو سن رہے ہیں۔ انسان کے اندر جب کوئی کام کی لگن اور جستجو ہوتی ہے اور اخلاص اور الہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ببانگ دہل دو پورے عالم میں ان کے محبین اور متعلقین کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں آپ سب کے بالخصوص ہمارے جو احباب یہاں تشریف فرما ہیں ان کے صاحبزادگان اور برادر مکرم کے حوالے سے مفتی صاحب کو نہ صرف ہم اس وقت شہر حیدرآباد میں اپنی ریاست میں بلکہ اس وقت پورے اقطاع عالم میں ان کے لیے دعائیں مغفرتیں ہو رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ سے حضرت مولانا محمد فرقان صاحب مکی دامت برکاتہم نے مجھے پیغام ارسال کیا، من جوار الکعبۃ المشرفہ ومن امام الکعبۃ المشرفہ۔ میسج اور پیغام آج انہوں نے تحریری طور پر مجھے روانہ کیا کہ میرے دل پر بڑا گہرا صدمہ اور اثر ہے۔ مفتی عبد المغنی صاحب میرے درسی ساتھی ہیں، میں اور مفتی عبد المغنی صاحب اور مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب باندہ میں ساتھ رہے اور مفتی عبد المغنی صاحب میرے کئی درسی کتابوں کے ساتھی رہے۔ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ تو مکہ مکرمہ سے بھی مفتی صاحب کے لیے دعائیں مغفرتیں ہو رہی ہیں۔ مدینہ منورہ سے بھی کچھ احباب نے جو ہے مجھے وہاں سے پیغامات ارسال فرمائے۔ جدہ سے بھی بالخصوص مولانا یوسف صاحب مفتاحی اور حافظ امجد نے ابھی ایک فوٹو واٹس ایپ پر میرے روانہ کی جس میں تاریخ درج ہے 20 اکتوبر 2018۔ مفتی صاحب کا شاید وہ آخری عمرہ تھا جو ہمارے ساتھ تھا، اور ان کی آمد پر حافظ امجد کے لڑکے کا ختم قرآن اور دستار بندی کی ہوئی، اور شاداب ہوٹل میں مفتی صاحب جہاں ہمارے شہر حیدرآباد کے جلسوں کی، دستار بندیوں کی اور پروگراموں کی رونق ہوا کرتے تھے، وہاں اس جلسے کی بھی آن اور شان بان بنے رہے اور بڑے قیمتی خطاب سے جو ہے وہاں کے لوگوں کو بھی مستفید فرمایا۔ بہرحال ہر جگہ ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت ہو رہی ہے۔ یہ بات جو ہے کہ حرمین میں ہوں چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہوں، ان کی للہیت، ان کا اخلاص اور ان کا کام ہے کہ جو لوگ ان کو یاد کر کے ان کے لیے دعائے خیر کر رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ یہ سناتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ملتزم پر تھا، ایک شخص کسی صاحب خیر کے لیے، کسی عالم کے لیے نام لے کر دعا کر رہا تھا، اور جو دعا میں جو الفاظ وہ ذکر کر رہا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی دعا کرنا بھول گیا، چھوڑ دیا، اور اس شخص پر نظر ڈالا کہ اللہ کے گھر میں ملتزم پر ٹھہر کر یہ شخص اس شخص کے لیے دعا کر رہا ہے جس سے کبھی ملا نہیں، جس کو کبھی دیکھا نہیں، جس سے کچھ اس کو جو ہے ذاتی مفاد حاصل ہوا نہیں، لیکن اس کے لیے اس جگہ ٹھہر کر کے دعا کر رہا ہے، تو یقیناً ان کے اندر ایک ایسا خیر چھپا ہوا ہے کہ جو اس جگہ پر ٹھہر کر ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے جو ہے نصیحت مانگ رہا ہے۔ تو یقیناً ایسے عرض حرمین میں اور دوسرے مقامات پر ان کی مغفرت کے لیے آج دعائیں ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے خیر کو جو ان سے ہوا ہے قبول فرمائے، اور
میری چلتے چلتے ایک گزارش اور خواہش یہ ہے کہ ہم عموماً ہمارے چاہے وہ شہر کے ہوں، ریاست کے ہوں، ملک کے ہوں، کام کرنے والے لوگوں کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب وہ اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں، ان کی حیات میں ان کی قدر نہیں کرتے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے شہر کی بہت سے مدارس کے تنظیموں کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں، اگر میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوں تو ایسا کوئی لائحہ عمل بنائیے کہ ہم ان کی حیات میں ہی ان کی خدمات کا ذکر، گرچہ مدح سرائی آپ اس کو تعبیر دیں، نام دیں، لیکن تشجیعی کلمات اور ان کے احترام میں، ان کے اکرام میں، ان کی خدمات کو سامنے رکھ کر چاہے سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں بلا کر ہمارے شہر کی بہت سی، ریاست کی بہت سی ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی نشر و اشاعت میں، دین کے کاموں میں لگا دیا، اور یقیناً وہ اللہ ہی سے اس کے طلبگار ہیں۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ان کی حیات میں ان کی خدمات کو سامنے رکھ کر ان کی جو ہے شال پوشی کی جائے، سپاس نامہ پیش کیا جائے اور ان کو توقیر و تکریم سے نوازا جائے، یہ ایک تجویز ہے۔ اور میں چلتے چلتے ان کے پسماندگان میں جو ان کے ہونہار، متحرک، فعال صاحبزادگان ہیں، بالخصوص مولانا محمد میاں اور ان کے برادر، اور حضرت مفتی صاحب کے بھائی مولانا عبدالقوی صاحب جو مدرسوں کے ذمہ دار ہیں اور اس کاروان اور قافلے کو لے کر آگے چلنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جس کام کو مفتی صاحب چھوڑ کر گئے ہیں بحسن خوبی اس کام کو انجام دیتے رہیں، اور ہمیں آج جمع ہو کر ان کی حیات اور خدمات پر جو چند کلمات اور ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، یہ صرف سن کر چلے جانا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کو اور جو مشن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا تھا، ہم میں سے ہر شخص یہ ہو کہ اس کی تقلید کرے، اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور میں ان کے صاحبزادگان سے یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوب کام لے۔ وما ذلک علی اللہ